بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد خان، آپ دیکھ رہے راشد خان یوٹیوب چینل۔ عجیب نظام ہے، ظلم گھٹتا ہی نہیں، روزانہ کی بنیاد پر ظلم بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہر شخص بیزار ہے، ہر شخص اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہے۔ تو ناظرین، آج میں جس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ آزاد کشمیر کے ضلع مظفر آباد کی یونین کونسل بیڑی، حلقہ کٹلہ کی یونین کونسل بیڑی کے گاؤں بیسری کی مالی تنگا باندھے پہ جو واقعہ ہوا، جو چند روز پہلے دہشت گردوں نے گھروں میں گھس کر عورتوں اور مردوں پر فائر کیے رات کو 8 بجے۔ تو اسی معاملے میں آج ہمارے معززین علاقہ اکٹھے ہوئے اور وہ میڈیا سے کانفرنس کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے جذبات اور لوگوں کے خیالات کیا ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ گھروں میں گھس کر ایسا کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو کلپ دکھانے سے پہلے میں گورنمنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر عمران خان صاحب، چیف جسٹس صاحب اور آرمی کی چیف آف آرمی سٹاف باجوہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا رہے ان معاملات پہ نظر رکھیں اور ان معاملات کو رونما ہونے سے بچائیں، کیونکہ ہماری مالیوں پہ تو زیادہ تر وہ لوگ جاتے جو مال مویشی رکھتے ہیں، وہ تو اسلحہ ساز و سامان نہیں رکھتے، اور یہ لوگ ہمارے معیشت کے لیے ایک کنجی کی مانند ہیں، کیونکہ یہ لوگ ہمیں دودھ میسر کرتے ہیں، یہ لوگ جانور پال کر گوشت میسر کرتے ہیں مارکیٹوں میں۔ تو چلے ہم دیکھتے ہیں یہ جو پریس کانفرنس اور یہ جو علاقے کے معززین لوگ، جن میں سردار جاوید ایوب صاحب پیپلز پارٹی کے ایکس منسٹر رہ چکے ہیں، سردار حدریج صاحب جو کہ صدر ہیں ضلع مظفر آباد کی پیپلز پارٹی کے، راجہ سلیم صاحب ہیں، اس کے بعد ایڈوکیٹ خورشید شیخ صاحب ہیں، اس کے بعد مرزا افضل صاحب ہیں، اور بہت سارے معززین ہیں جو کہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ آپ عمائدین ملت، حاضرین محفل، آج کی یہ محفل سانحہ باندھا پر سب کو معلوم ہے کہ یہ پریس کانفرنس ہے، اور سب لوگ یہ کے مطابق کچھ لوکل واچروں کو وہاں سے ٹرانسفر کر کے 2 مہینے پہلے پلاننگ کے تحت باہر بھیجا گیا، اور اس کے بعد ان لوگوں کو تو آپ نے ایک کلپ بھی دیکھ لیا۔ تو میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو معاملہ پیش آیا، یہ صرف مظفر آباد یا صرف بیڑی کے لوگوں یا سیری یا بیسری کے لوگوں کے لیے پرابلم نہیں ہے، یہ پورے آزاد کشمیر کے لیے مسئلہ ہے، پورے آزاد کشمیر کے لیے، کیونکہ آئے روز پاکستان میں آزاد کشمیر کے کچھ علاقوں میں مکمل طور پہ ہر گرمیوں میں یہ وارداتیں ہوتی ہیں۔ تب تک ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ آخر یہ کون لوگ ہیں، تو جب ان لوگوں نے ابھی یہ واردات کی تو مکمل طور پہ یہ لوگ سامنے آ گئے ہیں۔ تو ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ان لوگوں کو پکڑیں اور ان کو ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے، ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں دوسرے لوگوں کے کیا خیالات ہیں اس بارے میں۔ تو آپ بھی دیکھیے میرے ساتھ، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ میری گزارش ہے کہ آزاد صحافت سے گزارش ہے کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمارا مطالبہ اعلی کام تک پہنچائیں، اور صورتکاروں کی جو بات ہے ان کو بھی کردار کفر تک پہنچایا جائے۔ کیوں ہمارے علاقوں میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں؟ ہمارا پرامن علاقہ ہے، لوگ یہاں پہ سلح جیل خانے میں بند ہیں، خدا وعدہ اولا شریک ہے، سب آپ جانتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس گلیل بھی کبھی نہیں تھی، اپنے مال مویشی کے ساتھ اپنے روزی کما رہے تھے۔ یہ بیچ میں 1-2 آدمی ایسے ہیں جو شادیوں میں چاول پکا کے کھانا ایسے 1 سال کا اپنا خرچہ کرتے ہیں، وہ جیل میں، اور جو دہشت گرد ہمارے اوپر حملہ کرنے آئے وہ آزاد ہیں۔ میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پر ان کو رہا کیا جائے، اور ان رات کے 8-9 بجے آ کے جو واقعہ کیا ہے انہوں نے، یہ کھلی دہشت گردی ہے، اور اس پورے معاملے کو جو ہے اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، بلکہ ان لوگوں فرما ہے۔ اور میرے ساتھ پرویز مغل ایڈوکیٹ صاحب ہیں، سردار عزیز صاحب ہیں، سردار ابراؤ خان صاحب ہیں، سردار فیاض الحسن صاحب ہیں، طارق صاحب ہیں، عمر خان صاحب، الطاف میر صاحب ہیں، سردار یوسف صاحب، ریاض باقی صاحب، سلیم ایڈوکیٹ صاحب، اور جتنے بھی اب جدہ گوما
اس واقعہ سے متصل گاؤں کے جو یہاں پہ تشریف لائے. ایک تو میری کل عباسی صاحب سے بات ہوئی تھی, ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس تعداد میں تمام دوست احباب بزرگ یہاں پہ آ جائیں گے. یہ اتفاقاً بڑی تعداد میں آپ لوگ بھی یہاں پہ تشریف لائے. آج جو بنیادی مسئلہ ہے جس حوالے سے یہاں پریس کلب ٹیکا کے جو ہمارے دوست احباب صحافی ادارہ تھے, ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے کل سے بات ہوئی اور مختصراً وقت میں اس کا اہتمام کیا. بنیادی بات یہ ہے کہ چند روز قبل جو آپ سب لوگ اس سے آگاہ ہیں, جو ہمارے پریس کے ساتھی یا دو دوست ہمارے یہاں سے تعلق رکھتے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی ایک گاؤں کا, کسی ایک یونین کونسل کا واقعہ ہے. ایک تسلسل ہے واقعات کا. وہ گزشتہ 40-50 سال سے اس طرح کے واقعات ان علاقوں میں رونما ہوتے رہے, اور یہ جو تازہ ترین واقعہ ہے جس میں چند دہشت گرد, ایک بنیادی بات جو میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی نہ زمین کا تنازع ہے نہ چوری کا تنازع ہے, یہ مکمل دہشت گردی. ہم لوگ یہ آخر میں سمجھتے کہنا ہیں چاہوں گا کہ اور یہ میں فارمولا پرزور کہتے ہیں مذمت کہ یہ کرتا ہوں اس دہشت گردی دہشت کے گردی واقعات ایک کی، سوچے سمجھے کیونکہ سازش کے تحت باقاعدہ یہ غیر پلاننگ سے ریاستی باشندے ہیں دہشت جو کہ گردی کا دہشت پھیلاتے ہیں جا کے ہمارے مالیوں پہ. ہمارے جو مقامی اور اعلیٰ جو اعلیٰ احباب حکام ہیں, جو سے میری مختصر اپیل تعداد میں ہے، وہاں پہ میری شاید گزارش ہے کہ غالباً ان لوگوں 3 کو گھر وہاں کفر پہ کردار تک آباد ہے, پہنچائیں. بادہ مالی اور جہاں پہ وہ یہ لوگ، واقعہ ہوا ہے, وہ تو معصوم لوگوں باہر کو سے جیل میں بند لوگ کر حملہ دیا جگ گیا ہے، اور مجرمان جتنے بھی ملزم ہیں وہ باہر گھومتے پھر رہے ہیں. تو اعلیٰ عہدیداران حکومت پاکستان، حکومت آزاد کشمیر سے میری گزارش ہے کہ ملزموں کو پکڑیں اور ان لوگوں کو انصاف دیں. ایک بار آپ سے پھر درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اگر آپ سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبا کر